السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل کے عظیم کلام سے اس مبارک ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ ازلی ابدی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ خالق کائنات، رب موجودات اور خلاق علیم رحمان الرحیم ذات کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور جتنے بھی درخت ہیں کائنات میں وہ قلم بن جائیں، تب بھی یہ سارے سمندر خوش ہو جائیں گے اور سارے درخت جو قلم بن گئے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر اس ذات کی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے اوصاف کا ایک ورق بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک ورق بھی پورا نہ ہوا، سیاہیاں ہو گئیں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی بھی ہے، جو ہمیں ایک خوبصورت اور قابل تعریف شناخت کے ساتھ حاصل ہوئی ہے، جس کو ہم لفظ پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں۔ لفظ پاکستان کے معنی ہے پاک عقیدہ، پاک اخلاق، پاک اعمال اور پاک سوچ افکار کے حامل لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ عربی میں لفظ پاکستان کے معنی ہے بلد طیب اور مدینۃ طیبہ، پاک ملک اور پاک شہر۔ مطلب جگہ پاک ہے تو اس کے رہنے والوں کی سوچ بھی طیب اور پاک ہونی چاہیے۔ یہ عظیم تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم اور تحریک پاکستان اور حصول پاکستان کے لیے ہم وقت متفکر اور متحرک ظلمت شب میں آسمان انصاف پر جذبہ رحم و کرم سے سرشار چمکتے دمکتے ستاروں کی رہنمائی میں منزل کی طرف جانے والے، منزل کو پانے والے قافلہ کی رہنمائی میں آخر کار یہ نعمت عظمیٰ، یہ مملکت خداداد جو بصورت پاکستان ہمیں حاصل ہوئی، یہ 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بعض روایات کے مطابق لیلۃ القدر کی رات تھی، جو 27 کی رات تھی، جس کے بارے میں اکثر روایات میں یہی آیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تفسیر قرآن کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھنے والے تھے، اس کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، 7 زمینیں پیدا کی ہیں، تو یہ مبارک رات بھی رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور عائشہ کی روایت بھی یہی ہے کہ اس کو آپ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں، تو اس نے فرمایا
کہ اسی حساب سے یہ مبارک رات بھی 27 رمضان المبارک کو ہوگی، 27ویں رات، یہ روایات کی روشنی میں لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ تو اسی مبارک رات کو ہمیں یہ عظیم القدر نعمت نصیب ہو گئی۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ حصول نعمت پر بندہ شکریہ ادا کرے۔ اگر یہ نعمت کسی انسان کی طرف سے ہوتی ہے، ایک مہربانی کسی انسان نے آپ کے ساتھ کی ہے، ایک اچھا کام کیا ہے، ایک نیکی اور بلائی کی ہے، تو ہم اس کا شکریہ مانتے ہیں، اس کے لیے تھینک یو بولتے ہیں، اور جی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ موقع ملا، اگر وقت آ گیا اور ہمارے اوپر کوئی خدمت آپ کی پڑی تو انشاءاللہ آپ بھی ہمیں ساتھ پاؤ گے، ہم بھی آپ کی بھرپور ہیلپ کریں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اور الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تو ہم اس انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے، یہ بہت قربانیوں کے بعد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس کا شکریہ کس طرح ہونا چاہیے؟ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس کے شکریہ میں آپ الحمدللہ کہیں، اس سے اس نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ وہ طریقہ شکریہ کی ادائیگی کا وہ طریقہ نہیں ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی اسی دن کے آنے پر یا اسی دن کے گزر جانے پر اللہ تعالیٰ کی شکریہ اس طرح ادا کریں کہ کم از کم ہم 2 رکعت نفل شکریہ ادا کر لیا کریں۔ اسی دن ہم کوئی صدقہ خیرات بھی کریں، اور یہ نہیں ہے کہ اسی دن سے خاص ہے، اسی دن سے پہلے بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفلی چیزوں کے لیے تعین کا وقت نہیں ہوتا، تو آپ نفل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی۔ ہاں، یہ دن جو ہوتا ہے اسی نعمت کی یاد دہانی کا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دن زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس نعمت کا ہم بھرپور طریقے سے شکریہ ادا کریں۔ لیکن محترم سامعین، اس نعمت عظمیٰ کا جو اصل شکریہ نعمت ہے، اور جس غرض کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، جس کا تصور عالم ربانی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جون 1928 کو آزاد مختار اسلامی ریاست سے پیش کیا تھا، جس کی وضاحت اور تفصیل پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر سن 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں صدارتی خطبے میں یوں بیان کیا کہ ہم ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم
کسی کی منع کے بغیر بلا روک ٹوک آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام، اس کی عبادت کو اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا ابدا کی طریقے کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ یہی اصل غرض و مقصد تھا۔ اور اس ملک کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت کیا ہے، اس کا اصل شکریہ بھی یہی ہے کہ ہم اس ملک میں وہی نظام نافذ کریں جس کا تصور جون 1928 اور 1930 کو پیش کیا گیا، جس کو پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی مخلص ٹیم، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان کی بیویاں اور بیگمات تھیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محترمہ بہن حضرت فاطمہ جناح صاحبہ، وہ بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ دار تھیں۔ انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں اور عورتوں کو اس تحریک آزادی کی مہم میں بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خدمات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائیں اور اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور ان کی اولاد کو بھی اسی ملک کی خدمت کے لیے اور دین حق کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ محترم، یہ ملک جو ہمیں حاصل ہوا، یہ ایسے فری میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے بہت سی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ جب یہ ملک آزاد ہوا 1947-48 کے جو واقعات ہیں، آپ ذرا انٹرنیٹ کو کھول کر دیکھ لیں تو وہ واقعات جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان بزرگان دین میں سے، ان لوگوں میں سے اب بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہاں کے چشم دید حالات بیان کیے کہ ہم جدھر بھی دیکھتے تھے، جس طرف بھی دیکھتے تھے، ہندوؤں نے اور دوسرے ظالم لوگوں نے مسلمانوں کی لاشوں پہ لاشیں گرا دی تھیں۔ ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، عزتیں لوٹ لی گئی ہیں۔ تو جس طرف بھی آپ دیکھتے خون بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ بہرحال اس ملک کی آزادی کے لیے بہت خون بہہ گیا ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ آج کل جو ہم جشن آزادی مناتے ہیں کہ بھئی یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اب ہم اس کا شکریہ ادا کریں، تو کیا جشن آزادی میں جو ہم ڈانس وغیرہ کا پرفارمنس دکھاتے ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ آج کل مکروہ چیزوں کے لیے، حرام چیزوں کے لیے اور اخلاق سے کوسوں دور اعمال کے لیے ایسے ایسے نام پیش کیے جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایمانی ضمیر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ رشوت کے لیے ہم نے چائے کا نام دیا ہے کہ یار تھوڑا چائے جی دے دیں، آپ کا کام بن جائے گا۔ اور ڈانس وغیرہ ان چیزوں کے لیے ہم نے پرفارمنس کا لفظ جو ہے نا وہ گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ رحم کرے جی، یہ ملک کے لیے بہت سی قربانیاں پیش کی گئیں، خون بہہ گیا،
اور یہاں ہم وہ آزادی جو ہے نا ڈانس وغیرہ کی پرفارمنس دکھا کر شو کر ان سے وہ قیمت چکا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ یہ ان شہیدوں کے خون سے کھلواڑ ہے، یہ ان جذبوں کے ساتھ کھلواڑ ہے جن جذبوں کے پس منظر میں، جن جذبوں کی روشنی میں یہ عظیم نعمت آزادی اور یہ عظیم مملکت خداداد ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو اس کا اصل شکریہ نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تصور پیش کیا گیا تھا کہ جہاں ہم اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اصل شکر نعمت یہی ہے کہ ہم اس ملک میں قرآن سنت کا عملی طور پر نفاذ کریں، یعنی قرآن و سنت کا عملی نفاذ ہی اس ملک کا، اس نعمت آزادی کا اصل شکریہ نعمت ہے۔ اگر یہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو روز محشر ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر پوچھا جائے کہ آپ لوگوں پر اتنا بڑا احسان ہو گیا، آپ لوگوں کو ہم نے کفر کے اندھیروں سے نکالا، وہاں کے ظالموں کی پابندیوں سے آپ کو نکالا، آپ کو ایک آزاد بلا روک ٹھوک زندگی گزارنے کی جگہ ہم نے عطا کی، ایک عظیم احسان ہم نے تمہارے اوپر کیا، تم نے اس کا شکریہ اس سے ادا کیا کہ تم نے اس دن اور اس دن کے بعد پھر اپنی مرضی اور خواہشات کی زندگی گزارنی شروع کی، جیسے کہ قرآن کی آیت مبارکہ میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا ہے؟ تو ہم نے تو اس ملک کی جو اصل غرض و مقصد تھی اس کو ہم نے چھوڑ کر اپنی خواہشات و مرضی کی زندگی شروع کی۔ تو یہ اس عظیم نعمت اور احسان کا ہم ایسا لگ رہا ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرے نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے، جو نعمت تمہیں دی گئی ہے، لازیدنکم، میرا وعدہ ہے۔ یہ الفاظ تاکید ہیں جو عربی دان جانتے ہیں، جو علماء حضرات اس کو خوب جانتے ہیں کہ میں ضرور اس نعمت میں مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم لوگوں نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب، میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ نعمت بھی تم سے چھین لی جائے گی، اور مزید نعمتوں کی جو ہے نا آپ توقع نہ کریں۔ تو آئیے کہ ہم وعدہ کریں، جس مطلب و مقصد کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم تو یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو بس جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن صرف یہ ہم الفاظ تک، یہ ہماری بات الفاظ تک محدود ہے، اور یہ کلمہ بھی مکمل نہیں لگ رہا اگر ہم اس طرح کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ نعرہ مزید اچھا اور قابل تحسین اور خوبصورت بن جائے گا، اس سے دلوں کو مزید سکون ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہم نے جس مقصد و غرض کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل احسان کیا اور کرم کیا، آئیے کہ ہم اس نعمت کی شکریہ کی ادائیگی کے لیے متحرک ہو جائیں، اس کے لیے پرعزم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جو دل کی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک شاعر فرماتے ہیں ارادے جن کی پختہ ہوں، نگاہ جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں،
نگاہ جن کی خدا پہ ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آخر میں میرے ساتھ ایک نعرہ میں شرکت کریں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہر محب پاکستان، زندہ باد، ہر محب پاکستان، زندہ باد، ہر محب پاکستان۔ زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔